السلام علیکم ناظرین، میں فریال نوازی، آپ سیاست ڈاٹ ٹی کے دیکھ رہے ہیں. سابر شاکر صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر اپنے بہت سی، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے، اس وقت تازہ ترین خبر آ رہی ہے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کہ عمران خان ان پر بہت برہم ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صوبے کے لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، میرے نیریٹو کو تباہ کر دیا ہے تو استعفیٰ دے دیں، اسمبلی ڈیزالو کر دیں. کیا کہیں گے؟ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ یہ معاملات کافی عرصے سے چل رہے ہیں اور اس میں اکتوبر ہوا، 26 نومبر ہوا اور اس میں پھر ایک اور خبر کہ جو بشرا بی بی کی دوبارہ گرفتاری ہے اس کے بھی علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں اعتراضات اٹھائے گئے اور ایک طویل عرصے سے عمران خان صاحب سے ملاقات ان کی نہیں ہوئی. 3 ماہ ہو گئے ملاقات نہیں ہو سکی اور پھر اس دوران اوپنلی، یہ کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، عمران خان صاحب نے پھر اوپنلی یہ بات کہی بھی کہ علی امین گنڈا پور ملاقات کے لیے کیوں نہیں آتے، اور پھر انہوں نے ایک اپنی اور لائلٹی ثابت کرنے کے لیے پیرول پر رہائی کے لیے پیٹیشن بھی فائل کی، لیکن اس کو بھی عمران خان صاحب نے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس پہ بھی ڈسپلائر شو کیا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی. تو اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں. مسئلہ یہی ہے ایک چیز کہ علی امین گنڈا پور چونکہ اس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، وہ حکومت کا حصہ ہیں اور ان کی ورکنگ ریلیشن شپ ذرا اور نوعیت کی ہے حکومت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو عمران خان صاحب یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سچویشن، جو صورتحال عمران خان کی ہے وہ علی امین گنڈا پور کی ہو نہیں سکتی، اور جو نرز جتنے مضبوط ہیں عمران خان کے اور جس طریقے سے وہ اپنے نیریٹو کو لے کے آگے بڑھتے ہیں وہ کوئی اور لے کے بڑھ نہیں سکتا. یہ صرف علی امین گنڈا پور کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے بلکہ جو باقی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی، باہر جو موجود ہیں ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ جس شدت اور حدت کے ساتھ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی بات کو آگے بڑھایا جائے اور تحریک کو آگے بڑھایا جائے اور سسٹم کو گرانے کے لیے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا جائے اور حکومت کے خلاف بھرپور طریقے سے اپنے بیانیے کے ساتھ آئیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف علی امین گنڈا پور کا مسئلہ نہیں ہے، باقی سب کا بھی مسئلہ ہے. اور علی امین گنڈا پور چونکہ خود حکومت میں ہیں اور ان پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور اسی لیے عمران خان صاحب نے یہ بات کہی. پھر مائنز اینڈ منرل بلز آیا، اس میں بھی علی امین گنڈا پور نے اس کو منظور کروانے کی کوشش کی. عمران خان صاحب نے جیل سے پیغام بھیجا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس کو بھی پھر نہیں ہونے دیا گیا. تو علی امین گنڈا پور نومینی ہیں عمران خان کے اور جب وہ چاہیں گے یہ نومینیشن واپس لے سکتے ہیں اور کسی اور کو بھی بدل. ٹھیک ہے صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو اگریسو ہونا پڑے گا. What do you think؟ وہ اگریسو ہوں گے، کوئی تحریک ہوگی، کوئی سڑکوں پر ہمیں لوگ دکھائی دیں گے علی امین گنڈا پور کی عادت کرتے ہیں کیونکہ ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ اگریسو نہیں ہوں گے تو پھر وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب سے دور ہوتے جائیں گے، یہ بات طے شدہ ہے. اسی لیے عمران خان نے پہلے فیز پہ جنید اکبر صاحب کو پارٹی کا صدر بنایا خیبر پختونخوا میں اور ان کو سیاسی عہدوں سے علیحدہ کر دیا علی امین گنڈا پور کو. تو اس لیے علی امین گنڈا پور اگر ایگریسو نہیں ہوں گے اور وہ عمران خان صاحب کی لائن اور لینتھ پہ نہیں چلیں گے تو پھر ان کو اپنے عہدے سے جانا پڑے گا، استعفیٰ دینا پڑے گا اور ان ہاؤس تبدیلی بھی آ سکتی ہے. سر ایک اور سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے، آپ پانی وغیرہ کے طرف سے سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ فیلڈ مارشل نے قسم کھائی ہے تو میں نے بھی قسم کھائی ہے کہ کسی سے تہذیب کے آگے نہیں جھکنا. دیکھیں اس میں اس طرح کے الفاظ جو ہیں نا، یہ جب تک کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہ آئے اس وقت تک میرا خیال ہے کہ اس پہ ان کی حقانیت اور صداقت پہ کو تھوڑا سا کیا جانا چاہیے شک. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات آتی ہے، بات بننے کی کوشش ہوتی ہے، کوئی ڈائلاگ شروع ہوتا ہے یا بات چیت، اصل میں یہ جو اس طرح کے سٹیٹمنٹس آتے ہیں نا جی، یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ الفاظ عمران خان کے ہیں ذاتی طور پہ کہ اس طرح کی وہ جملہ بولیں گے. اور اصل معاملہ یہ ہے کہ جب بھی اس وقت باہر کی سچویشن یہ ہے کہ پاک بھارت جنگ کے دوران جو ایک صورتحال بنی وہ آپ کے سامنے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کا سوشل میڈیا ٹیم اور ساری سیاسی جماعت انہوں نے غیر مشروط طور پر
ایک قومی بیانیے کا ساتھ دیا اور پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور اس پہ DGISPR نے شکریہ بھی ادا کر دیا اور ان کو ویلکم بھی کیا، عطا تارڑ صاحب نے بھی کر دیا۔ اب یہ جو چیز ہے یہ ہضم نہیں ہو رہی جاتی عمرہ کے مکینوں کو، اور ان کو بالکل یہ بات ان کے گلے سے نہیں اتر رہی، کیونکہ وہ آج بھی مریم صاحبہ کی جو تقریر ہے وہ اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی تو کچھ بھی نہیں ہے، 9 مئی تو کہتے ہیں نہیں، سوری، بھارت کا جو حملہ ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو ہے 9 مئی۔ یعنی وہ بی جے پی کو اچھی جماعت کہہ رہی ہیں، نریندر مودی کو اچھا لیڈر کہہ رہی ہیں، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو بی جے پی اور نریندر مودی سے بڑا دشمن قرار دے رہی ہیں پاکستان کا، اور بھارتی جارحیت پہ وہ ایک لفظ نہیں بول رہی، جبکہ دوسری جانب وہ عمران خان کو 9 مئی کی آڑ میں وہ کہتی ہیں سب کو کچل دیں۔ تو یہ جو بیانیہ ہے اس میں اب عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو یہ بڑا کروشل وقت ہے، اور اگر اس میں اس طرح کے سٹیٹمنٹس آئیں گے پی ٹی آئی کی طرف سے اور عمران خان صاحب کی طرف سے، یا باہر اس طرح کے مینوپولیٹ کر کے سٹیٹمنٹس دیے جائیں گے اور یا اس طرح کی خبروں کو ہوا دی جائے گی، تو پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو سپیس پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ GHQ اور مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے درمیان جو سیاسی ہنی مون تھا اس میں آ گئی ہے بہت دراڑ۔ وہ اس میں کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ حقیقت ہے کہ اس میں دراڑ آ چکی ہے، اور فیصل واڈا کے ذریعے جو کو میسج کنوے کیا گیا ہے نواز شریف صاحب کو، مریم صاحبہ کو اور جاتی عمرہ کو، میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ مٹی پلید ان کی ہو نہیں سکتی یا کروائی نہیں جا سکتی۔ تو لہٰذا میرا نہیں خیال کہ اس موقع پہ عمران خان صاحب نے اس حد تک یہ جملہ ان کا ہو، مجھے نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، ان کے اختلافات موجود ہیں، اور انہوں نے کل فیلڈ مارشل پہ بھی کہہ دیا کہ بادشاہ سلامت کا عہدہ لے لیتے، وہ ایک الگ موجود ہے، لیکن یہ اس طرح کی چیز مجھے لگتا نہیں ہے۔ دراڑ آ گئی ہے، ساتھ ہی کیا کوئی پرو عمران ایلیمنٹ یا فیکٹر بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر پیدا ہو گیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس سے یہ بات حقیقت ہے کہ وہی DGISPR جو انتشاری فسادی جو الفاظ استعمال کرتے تھے، اگر وہی DGISPR ایک بھرپور پریس کانفرنس میں شکریہ ادا کریں، مسلح افواج کے ساتھ تینوں مسلح افواج کے ترجمان بیٹھ کے اگر وہ شکریہ ادا کریں تمام سیاسی جماعتوں کا انکلوڈنگ PTI، تو میرا خیال ہے سوشل میڈیا کا کریں، اور پھر جنرل صاحب خود، جنرل عاصم منیر صاحب خود یہ کریں کہ بہت زبردست کام کیا ہے، تو آئی تھنک اس پہ ہونا چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پاک بھارت جنگ میں بہت ایک چیز کلیئر ہوئی ہے، اس میں یہ کہ آپ اپنے سیاست پی کے ہوئے کہوں گا کہ آپ بھی اتنے عرصے سے بند ہیں پاکستان میں، کیا آپ نے کوئی سوچا کہ ہمیں بند کیا ہوا ہے کہ ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے؟ ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے جن پہ بے شمار مقدمات درج ہیں، جو جیلوں میں پڑے ہیں، گل سڑ رہے ہیں، جو فسطائیت کا شکار ہیں، وہ غیر مشروع طور پہ کھڑے ہو گئے پاکستان کے ساتھ، قومی بیانیے کے ساتھ۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں، یہ ان کے ٹویٹ اکاؤنٹ آج تک خاموش ہیں، مریم صاحبہ کا، نواز شریف صاحب کا، کہ وہ ایک جملہ نہیں بول سکتے نریندر مودی کے لیے، بھارت کے لیے، بھارتی جارحیت کے لیے۔ تو اس لیے یہ ڈیفینیٹلی ہے کہ اب سوچنے والے تو سوچ رہے ہیں نا کہ ہم نے اس خاندان کے لیے یا ان لوگوں کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا، فارم 47 اور پورے کا پورا نظام تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ تو یہ تو ایک لفظ ہمارے لیے بول نہیں سکتے۔ جو ہمارے شہید ہوئے ہیں پاک بھارت جنگ کے دوران، کیا وہ شہید نہیں ہیں؟ کیا ان کے بارے میں یہ ان کی مذمت نہیں کر سکتے؟ ان قاتلوں کی نہیں کر رہے۔ تو اس لیے یہ بات موجود ہے GHQ میں، یہ ہر فوجی افسر کے ذہن میں ہے، ہر سپاہی کے ذہن میں ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو کہ اس وقت بھی بول نہیں رہے۔ سرنڈر، دنیا اس کو سرنڈر مودی کہہ رہی ہے، یہ ان کو ایک لفظ نہیں کہنے کے لیے تیار۔ تو اس لیے PTI کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ PTI اور عمران خان صاحب اس سارے معاملے سے کس طریقے سے اور کس وزڈم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ سر، آپ نے کہا کہ فیصل واقعہ کے ذریعے پیغام رسانی کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ فیصل واقعہ کے لیٹسٹ بیانات کے ساتھ ہی DGISPR کی ٹون بھی، تمام تر چیزیں، یہی وجہ ہے کہ مریم نواز کو 9 مئی کی اسٹک بار بار پکڑنی پڑتی ہے یاد دلانے کے لیے اور اسے سہارا لینے کے لیے؟
बिल्कुल ऐसा ही है। 9 मई देखें, 9 मई को ISPR, DDISPR वो उसको आगे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने इस बयानिए को तर्क कर दिया है। अच्छी बात है, बहुत खुशाइंद बात है। उन्होंने इसको छोड़ दिया अदालतों में, क्योंकि सजाएं होनी थी, फौजी अदालतों से सजाएं हो गई, लोग सजा भुगत रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, और जो मुजरिम हैं वो पकड़े जाएंगे। तो PTI अभी भी उसी बात पे कायम है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए। बाकी 9 मई के मुकदमात चल रहे हैं। अब 9 मई के मुकदमात अदालतों में और मुल्जिमान के दरमियान है। आज भी 9 मई के समाअत हुई है अडयाला में। तो इसको बार बार जो हैम्बरिंग करनी है वो मरीम साहबा कर रही हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं कर रहा। मौलाना फजलुर रहमान साहब वो कह गए, पीर साहब पगाड़ा साहब कह गए कि 9 मई जो है वो 8 फरवरी को गर्क हो गया है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये इसलिए ये तेल छिड़क रहे हैं कि जनाब इस इशू को जिंदा किया जाए, और जो DGISPR और GHQ में जो इस इवेंट को भूलने की कोशिश कर रहे हैं उनको याद करवाते हैं। यही है, और कोई वजह नहीं है। जिस तरह आप बता रहे हैं कि यानी कोई सेंस प्रिवेल की है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, लेकिन ये आज तीसरा रोज है, पॉलीग्राफिक टीम तफ्तीशी अफसरान क्यों बार-बार अडयाला जेल का दौरा कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि जाहिर है, ये तो बात ध्यान में रखिएगा कि प्रेशर तो उन्होंने खत्म नहीं करना, और ये तो नहीं होगा, दोनों तरफ है बराबर मुकाबला चल रहा है, क्योंकि अभी भी जो जिसे कहते हैं ना बर्फ पिघलना, वो अभी नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिन शराइत पे इमरान खान साहब से मामला तय करने की कोशिश की जा रही है वो इमरान खान साहब नहीं मान रहे, और जो इमरान खान साहब की डिमांड्स हैं वो जनरल साहब नहीं मान रहे। तो इसलिए अभी वहां पे डेडलॉक तो मौजूद है, और उस डेडलॉक को तोड़ने के लिए और अंडर प्रेशर लाने के लिए इस तरह के काम तो किए जाएंगे। और अगर अगली बात यह है कि 2 साल के बाद पॉलीग्राफिक टेस्ट जो करवाया जा रहा है, ये 2 साल बाद क्यों जरूरत पेश आई, मामला ये है, ठीक है ना। 2 साल से इमरान खान साहब जेल में हैं, और आज इसका मतलब यह है कि इसके अलावा उनके पास कोई फाइल पे रखने के लिए चीज नहीं है, उनके पास कोई गवाही नहीं है, कोई CCTV फुटेज नहीं है, कोई वॉइस नहीं है, कोई ऐसा सबूत नहीं है, डिजिटल एविडेंस भी नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे वो सजाएं दिलवा सकें। और इसीलिए ये जो ताज़ा काम किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है कि ये स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे, कोई वॉइस रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद कहेंगे जनाब ये देखें ये फलां आवाज़ से फलां आवाज़ मैच हो गई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का प्रोसेस जो है वो भी चल रहा है, और इधर से अंडर प्रेशर करने के लिए ये भी चल रहा है। तो ये नर्व्स की गेम चल रही है, देखते हैं इस पे क्या होता है। सर, यहाँ पर इमरान खान से मुलाकात की बहुत खबरें चलती है, आपने भी सुना होगा कि 6 और 7 मई की रात मुलाकात हुई, मुज़ाकरात का वहीं से आगाज हुआ, लेकिन इमरान खान ने ऐसी तमाम मुलाकातों और मुज़ाकरात या 6-7 मई को कुछ भी हुआ है तब्दील कर दी। अच्छा, उसमें ये जो खबरें हैं ये मैंने और आपने नहीं दी, ठीक है जी। ये खबरें उन लोगों ने दी जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े हुए थे, और ये उन मीडिया पर्सन ने दी जो गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है जी। ये खबरें मेरी और आपकी नहीं थी, ये नजम सेठी साहब की खबर थी। सबसे पहले जुबैर साहब ने दी, और उनकी खबर को किसी ने लिफ्ट नहीं करवाई, हालांकि खबर उन्होंने ब्रेक की थी। फिर नजम सेठी साहब आ गए, और वो अभी तक कायम दायम है। उसके बाद मोहम्मद मालिक साहब आ गए, उन्होंने कहा कि टेबल पे रखा गया है जी कि ये हैं शराइत। उसके बाद हमारे शाहिद मितला साहब हैं, वो दे रहे हैं। फिर आसमा शराजी साहब ने कॉलम लिखा, वो भी दे रही हैं, ठीक है जी। इस तरीके से वो तमाम के तमाम ये दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग दे रहे हैं। ये जब खबरें आई हैं, और उसके बाद फिर परेशानी हुई उधर, और कल अज़मा बुखारी साहब से सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा कि जेल आपके पास है, आप बताएं कि आपके पास है कुछ ऐसी इत्तला। तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, उन्होंने उल्टा नजम सेठी साहब को बुरा भला कह दिया और उनका जहनी तवाज़ुन खराब कर दिया। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन तो चल रही है। अब फिर शहजाद अकबर साहब ने खबर दी, उन्होंने कहा कि 2-3 दिन इमरान खान साहब जेल में थे ही नहीं जब ये हमले हुए हैं, उनको वहां से निकाल के किसी महफूज मुकाम पे मुंतकिल किया गया।
اور شہزاد اکبر صاحب کی خبر اگین فوجی ذرائع سے تھی. تو یہ حقیقت کب کھلے گی, کیسے کھلے گی, اس کے بارے میں ظاہر ہے ہر جرنلسٹ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جو حقیقت ہے وہ ان بٹوین ہے کچھ. مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ملاقات ہوئی ضرور ہے 6 سال میں؟ ہاں, میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے, اور وہ 6-7 مئی کو ہوئی, جیل میں ہوئی یا جیل سے باہر ہوئی, یہ ہوا ضرور ہے. اس میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ باتوں کو اس طرح سے بیان کیا جائے, کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ جاتی عمرہ میں بڑی پریشانی ہے, اور وہاں پہ بہت زیادہ ناراضگی پائی جاتی ہے کہ جناب یہ, کیونکہ میاں صاحب نے, میں آپ کو اگلی بات بتا دوں, میاں صاحب نے خود مختلف جو ان کے لائک مائنڈڈ اینکرز ہیں ان کو انہوں نے فون کر کے پوچھا کہ پتہ کرو یہ چکر کی ہے, اور سیٹھی صاحب تسی دسو کی ہویا. تو سیٹھی صاحب نے کہا جی میں اپنی گل تے قائم ہاں میاں صاحب, اور میری گل بالکل صحیح ہے, میری خبر درست ہے, تو باقی تسی اپنا بندوبست کر لو. یہ بھی ہوا ہے.